بیٹا ایک اور سوال ہے، جب کوئی صحابی خلاف سنت عمل کرتا تھا، یا قرآن کی آیت آتی تھی یا دوسرا صحابی اس کو پکڑتا تھا، اوئے یہ خلاف سنت عمل کر رہا ہے، یہ مفتی صحابہ ہیں، محدث صحابہ ہیں۔ ایک بندے نے کہا کہ آپ نمبر صدیق صاحب جلالہ نے کہ داڑھی کٹا لینا میرا وہ میں فتویٰ دینا۔ میں تو دین کا طالب علم ہوں، میں نے کبھی بھی داڑھی کٹانے کا فتویٰ نہیں دیا۔ بھائی سن لینا بات، میں پوری بات کرتا ہوں، دین میں کوئی تقیہ نہیں ہے، میں پوری بات کرنے لگا ہوں، آج ریکارڈ ہو رہی ہے، نیٹ پہ چل رہی ہے، اس لیے پوری بات کرتا ہوں۔ میں نے کبھی داڑھی کٹانے کا فتویٰ نہیں دیا، میری الحمدللہ سچی داڑھی ہے، میرے دوستوں کی بڑی بڑی داڑھی ہیں، میرے والد صاحب کی بڑی داڑھی، میں نے کبھی یہ فتویٰ نہیں دیا۔ اب آئیے مسئلہ داڑھی کو میں آج بیان کرنے لگا ہوں، داڑھی کے مسئلے کو پوری طرح سے سمجھ لیں۔ بعض لوگ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ داڑھی کا ایک بال بھی نہیں کٹا سکتے، یہ شدت بھی مصنوعی اور بناوٹی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ شدت بھی مصنوعی اور بناوٹی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں عبداللہ ابن عمر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ ابن عباس، یہ داڑھی ایک مٹھ سے اوپر داڑھی کٹوانے کے قائل تھے اور فاعل بھی تھے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اصل میں یہ اپنی داڑھیوں کا سائز جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی کے برابر کرتے تھے، کہ ہماری داڑھی کا جو سائز ہے وہ کس کے برابر ہو جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں، ایک آدمی کی ایک مٹھ داڑھی ہے، وہ یہاں سے بال کٹوا لیتا ہے، یا اس کے یہاں پر بال ہے، یہاں پر بال ہے اوپر، یہ داڑھی میں شامل نہیں ہے بھائی، یہ بھی سمجھ لو۔ جو جبڑے پر بال ہیں اور جبڑے کے رخساروں پر بال ہیں، یہ داڑھی ہے، یہ شروع یہاں سے ہوتا ہے، یہ جبڑا، آپ منہ کھولیں، یہ یہاں سے، یہ اوپر کھوپڑی ہے، کھوپڑی کی جو بال ہیں اگر کوئی بندہ اتارتا ہے تو اس نے داڑھی کے بال نہیں اتارے۔ جبڑے اور جبڑے کے اوپر یہ جو رخسار ہے، یہ رخسار جہاں پر میں لگا رہا ہوں یہ جبڑے کے اوپر ہے، جبڑا اور جبڑے کے اوپر جو گال رخسار ہیں یہ داڑھی میں شامل ہے، لیکن جو کھوپڑی ہے اوپر یہ داڑھی میں شامل نہیں۔ اگر کوئی بندہ کھوپڑی کے بال اتارتا ہے تو اس نے داڑھی کے بال نہیں اتارے۔ اور اگر کوئی بندہ صحابہ کرام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی شکل و صورت کو بھی نبی علیہ السلام جیسا کرتے ہوئے ایک مڑ سے اوپر داڑھی کٹوا لیتا ہے، اس پر فاسق ہونے کا فتویٰ بھی نہیں لگانا۔ بعض علماء ہیں جو کہتے ہیں فاسق، تو میں ان کو کہتا ہوں تمہارا فتویٰ تو نعوذ باللہ صحابہ کرام پر لگ جائے گا۔ تو بھائی جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بال کٹے ہوں یا کٹوائے یا چھٹے ہوں۔ ایک بات سمجھے، ایک بات سمجھ لیں، آپ نے میرے ایک جملے کو نظر انداز کر دیا، جب آپ اس پہ غور کریں گے نا بار بار آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ رسول اللہ ہمارے لیے اسوہ ہیں، تو یہ صحابہ کرام اپنی داڑھی کو اسوہ کے مطابق کرتے تھے نا، یہ تو کہہ رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے داڑھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک پر اللہ نے کوئی ایسا اضافی چیز رکھی نہیں جو آپ کی خوبصورتی کے منافی ہو۔ عمیر بھائی ہوتا کیا ہے، لوگ شیو کرتے ہیں، شیو کر کے یہاں تک لے آتے ہیں، دھاگا لگواتے ہیں، پھر جب علماء سے متاثر ہو کر دین سن کر آخرت کی فکر میں وہ داڑیاں رکھ لیتے ہیں تو داڑھی یہاں تک پھیل جاتی ہے، گردن تک آ جاتی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ گردن کے بال اترواتا ہے، گردن کے بال اتروانے والا کیا اس نے داڑھی کٹوائی ہے؟ نہیں۔ سر کے بال جس طرح الگ گئے، گردن کے بال الگ گئے، چھاتی کے بال الگ گئے، بغلوں کے بال الگ گئے۔ یہاں بات ہو رہی ہے لحیہ کی، نبی علیہ السلام نے داڑھی کو معاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ داڑھی وہ کیا ہے؟ جبڑا، جبڑے کے بال، جبڑے کے رخسار، رخساروں پر بال، یہ ساری چیز جو ہے وہ کس میں شامل ہے؟ داڑھی۔ یہ ایک سمجھ لیں، بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ جو ایفا ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث میں صرف معافی کے لفظ نہیں ہے، بڑھانے کے
لٹکانے کے اور ایفا معاف کے الفاظ ہیں۔ اب کون سا لفظ کس کا معنی ہے، کون سا لفظ اصل ہوگا اور کون سا اس کی تشریح مانا جائے گا، یہ ہم نے صحابہ سے لینا ہے، ایک بات۔ دوسری بات ایفا جو ہے نا، آفا یوفی ایفا باب افعال ہے، اگر آپ گرامر کو سمجھتے ہیں تو اس کا معنی بڑھانا بھی ہوتا ہے، کثرت بھی ہوتا ہے، بالکل چھوڑ دینا اس کا معنی نہیں ہوتا۔ لغت کے اندر ایفا کا معنی معاف بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی کثرت بھی ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ اب ایک سوال ہے یہاں پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو ہریرہ الفاظ بیان کرتے ہیں ایفا کے، معاف کے، اور وہی کٹاتے ہیں ایک موڑ سے اوپر۔ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ بھی معاف کے لفظ نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، وہ بھی موڑ سے اوپر کٹاتے ہیں۔ اس کا معنی صحابہ نے سمجھا ہے کہ معاف کا معنی کثرت ہے، معاف کا معنی بالکل نہ کٹوانا نہیں ہے۔ میں کیا کہتا ہوں ذرا سنیں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے سارے اہل حدیث علماء ڈال لینا ایک پلڑے میں، شیخ البانی سب سے بڑے ہیں۔ ہمارے استاد نور پوری رحمہ اللہ کے ولی صالحین میں سے، وہ ان سے استفادہ کرتے تھے، ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں شیخ البانی کے تذکرے ان کے حوالوں سے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک موڑ سے اوپر داڑھی کٹوانا واجب ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، وہ ہم کہتے ہیں بھائی موڑ سے اوپر اگر کوئی کٹاتا ہے اس پر تان نہ کریں، اور کوئی نبی علیہ السلام کی محبت میں اگر چھوڑ دیتا ہے تو اس پر بھی تان نہ کریں۔ اللہ کے نبی کی اتنی بڑی نہیں تھی کہ کٹواتے بھائی، بات تو بڑی کی ہو رہی ہے۔ کیا؟ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بیٹا میری تو میں ایک سوال کرتا ہوں، نبی علیہ السلام کے صحابہ کو سنت کی سمجھ ہے یہاں میں ایک سوال ہے بیٹا، ایک اور سوال ہے، جب کوئی صحابی خلاف سنت عمل کرتا تھا، یہاں قرآن کی آیت آتی تھی یا دوسرا صحابی اس کو پکڑتا تھا، اوئے یہ خلاف سنت عمل کر رہا ہے، یہ مفتی صحابہ ہیں، محدث صحابہ ہیں، ان کو کسی نے بھی نہیں کہا کہ یار تم خلاف سنت عمل کر رہے ہو۔ وہ عربی ہیں، عربی کا معنی وہ سمجھتے ہیں، وہ رسول اللہ کے شاگرد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کو کون سمجھتے ہیں؟ بس اصل میں دیکھیں جی، میں نے یہی بات عرض کی ہے اس بھائی کو سوال کا جواب دیتے ہوئے، ایفا کا لغت میں معنی کثرت بھی ہے اور چھوڑنا یعنی چھوڑ دینا بھی ہے۔ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ کلام کس سے؟ اس کا جواب میں دے چکا ہوں صحابہ کرام کے عمل سے۔ جی یہ جو کٹواتے میں نے پہلے بتایا ہے کہ سر کے بال، بغلوں کے بال، چھاتی کے بال، ہپ کے بال الگ الگ قسمیں ہیں، ہر عضو اس کی ہیئت ہے۔ جبڑا جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ کیا یہ جبڑا ہے، یہ جبڑا ہے، یہ جبڑا ہے، یہ جبڑا ہے، یہ جبڑا ہے۔ ہمارے ہاں جو جاہل خطیب ہے نا، وہ بڑے دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں نبی سے صحابہ ٹکرائیں تو نہیں مانتے۔ او بھائی صحابہ ٹکرانے کے لیے نہیں دنیا میں آئے، وہ تو ماننے کے لیے آئے تھے، تابعداری کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ جوش میں ان کو بھی ٹکراتے رہتے ہیں۔ جی 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 صرف یہی مسئلہ نہیں، استنجا کرتے ہوئے، بیوی سے مجامت کرتے ہوئے، اور پھر نہاتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے۔ ایک بزرگ تھے، میں مکرم مسجد میں نماز پڑھتا تھا کسی دور میں، ظہر کی یا عصر کی، تو ان کی داڑھی تھی بڑی لمبی۔ ایک دن نہ میرے سامنے بیٹھے وضو کر رہے، تو میں نے دیکھا کہ داڑھی ان کی چھوٹی ہے، میں نے ان کو کہا داڑھی کٹوا دی ہے، انہوں نے ایسے ہاتھ ڈال کے یوں پھر نکال دی۔ لیکن ان لوگوں کو قابل تعریف ہی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اگر یہ رکھا ہے تو نبی علیہ السلام کی اتباع میں، کہ آپ نے نہیں کٹوائی۔
اصل ساتھ یہ بات درست ہے، یہ فتویٰ نا بے حرمتی کا میں نہیں لگا سکتا، انہیں تے وڈیاں داڑیاں رہے میرے دوالے ہو جا رہا ہے۔ عمر بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی نبی علیہ السلام کی داڑھی تھی جی وہ تو اتنی تو ٹھیک ہے، جتنی نبی علیہ السلام کی داڑھی تھی نا اتنی ہونی چاہیے، اس کے اوپر یا نیچے وہ پھر اختیاری ہے؟ جی وہ اختیاری ہے، وہ اختیاری ہے۔ مونچھوں کا کیا؟ مونچھیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مونچھیں بڑی تھیں، انہوں نے جدوں غصہ ہوندا سی وٹ دیندے سن، ویکھ لاں گا میں تانوں۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کینچی کے ساتھ مونچھوں کو اتنا پست کرتے تھے کہ منڈی ہوئی معلوم ہوتی تھی، تو بڑھانا بھی درست ہے، ہونو میر تیرے لاؤں لگے، نیچے کو بڑھانا درست ہے نہیں، یعنی نیچے کو نہیں، نیچے سے کٹانی ہے۔ واف اللحا کے ساتھ جو لفظ ہے کش الشوارب تو وہاں پہ جاتا ہے کس الشوارب، کس کا معنی منڈانا نہیں ہوتا، پست کرنا ہوتا ہے۔ قص الشوارب، شوارب مونچھوں کو کہتے ہیں۔ قص الشوارب، قص یقص، اس کا معنی ہوتا ہے کترانا، اس کا معنی منڈانا نہیں ہوتا، عربی زبان کسی بھی لغت میں دیکھ لیں۔ اچھا حضرت جزاک اللہ، قبل ما اسألك اعتذر الى اخي لانه مثال امامي، یہ بھائی ہیں میرے سامنے، ایک مثال ہے بھائی، آپ نے محسوس نہیں کرتے، نہیں غصہ نہیں کرے آپ گا، میرے سامنے مثال ہیں بھائیوں، یہ جو ان کی وضوقت ہے مونچھوں کی، یہ درست ہے حدیث کی روح سے؟ نہیں شرن درست نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ میں نے اسی کی وضاحت کی ہے کہ نیچے کو نہیں بڑھانی، اگر بڑھانی ہے تو اس طرف، نیچے کو نہیں۔ عقل و شرب میں وہ بال آپ کے کھانے پینے کی چیزوں میں نہ لگے، یہ علماء نے لکھا ہے، امام نووی اور دیگر ائمہ نے، کہ مونچھیں کترانی ہے کہ یہ نچلا ہونٹ بالکل نمایاں ہو۔ جزاک اللہ۔ دوسری بات آپ نے جو فرمائی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کی مونچھیں، ان کو وہ اس طرح انہوں نے وٹ دیندے ہوندے سن، جی لیکن ان کی مونچھوں کی کیفیت کیا تھی میں نہیں سمجھتا، میں سمجھنے آیا ہوں آپ سے جزاک اللہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرمائے کہ مونچھوں کو کم کرنا ہے، کترانا ہے، اور داڑھی کے بارے میں تو پھر ان کی مخالفت سبحان اللہ۔ سامنے بیٹھ کے کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی میں وضاحت کریں۔ جزاک اللہ خیرہ، بہت ہی پیارا سوال ہے کہ نبی علیہ السلام کترانے کا کہیں قص الشوارب، اور عمر بن خطاب جو ہیں وہ مونچھوں کو تاؤ دیں، تو یہ کانٹراڈکشن جو تضاد ہے ہو نہیں سکتا۔ سب سے پہلی بات جو ہے قص الشوارب کا معنی جو ہے وہ مونچھوں کو لپ سے کترانا اور اوپر سے کترانا، یہ اس کا مراد ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی، کوئی شخص مونچھوں کو بڑھاتا ہے، اس کی چہرے کی بناوٹ اس طرح ہے جیسے بعض افراد کہ یہاں پہ مونچھ کا بل آ جاتا ہے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مونچھ اس نوعیت کی تھی جو خلاف حکم نہیں تھی، جو خلاف نبوی نہیں تھی۔ خلاف حکم اور خلاف نبوی ہیں جیسے مچھل، بڑی بڑی مچھیں، داڑھی سے زیادہ مونچھیں بڑھا لیتے ہیں، وہ داڑھی سے بڑی ہوئی نہیں تھی، وہ نیچے کو بھی بڑی ہوئی نہیں تھی۔ اگر داڑھی سے بڑی ہوئی نہ ہو، نیچے کو بڑی ہوئی نہ ہو، تو مونچھ رکھنا، جیسے یہ ماسٹر صاحب تشریف فرمائے ہیں، ان ذرا کھڑے ہو جی ایک منٹ، آپ یہ دیکھیں نا، ان کی یہ مونچھ ہے، داڑھی سے بڑی ہوئی بھی نہیں ہے اور جو ہے وہ نیچے کو بھی نہیں ہے، اس طرح آپ بھی ذرا کھڑے ہو جی، یار کھلو جائیں، یہ دیکھیں یہ بھی ماشاءاللہ، اور اسی طرح آپ کی بھی ماشاءاللہ، آپ بھی دکھائیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ مونچھ بھی اللہ تعالیٰ وہ آپ بھی کھڑے ہو جی، یہ دیکھیں مونچھ، عبدالرحمن آپ بھی کھڑے ہوں، میں نے آپ کو بھی کہا ہے، اب یہ دیکھیں نا، یہ مونچھ بھی ہے اور داڑھی میں ملی ہوئی ہے اور مچھل بھی نہیں، اور ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے باقی ٹھیک ہے، پاس ہے۔ میں نے ان کو کئی دفعہ کہا ہے، یہ بڑی محبت مجھ سے کرتے ہیں، پر مجھ سے زیادہ اپنی مونچھوں سے محبت کرتے ہیں۔